جو آیت مقدسہ تلاوت کی تھی گئی، اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ دے تحت میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ حضرات دے علم دے اندر ہے کہ یہ ماہ مقدس جمادی الثانی دا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ تصوف دی دنیا دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد تازہ کرن واسطے اس ماہ نو یاد کیتا جاتا ہے۔ آج دن دے اندر مختصر وقت ہے، اور اس مختصر وقت دے اندر تسا اور میں اس چیز نو سمجھنا ہے کہ ابو بکر صدیق دی پوری زندگی نو اسی مطالعے دے اندر لے کے نہیں آ سکتے، لیکن جنہیں انعامات اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق نو عطا کیتے ہیں، جڑی کرامات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیتیاں ہیں، جڑا عشق اللہ رب العزت نے صدیق اکبر نو دیتا ہے، اور جو مقام صدیق اکبر نو ملیا ہے، اس مقام دے وچوں اس بھرے ہوئے دریا دے وچوں اج اسی ایک قطرہ اپنی سمجھ دے مطابق سمجھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ بلا فصل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس ہستی کا نام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو لوگو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان، آپ دے ایمان نو میں ایک پلڑے دے اندر رکھا، ایک ترکڑی دے اندر، ایک پلڑے دے اندر صدیق اکبر دا ایمان ہوئے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء عظام کی، اللہ دے نیک اور برگزیدہ ولی کی، فرمایا پوری دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیتا جاوے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وحدہ لا شریک ذات کی قسم ہے صحابہ، تھوڑی سارے لوگوں کا ایمان صدیق اکبر دے ایمان نالو گھٹ نکل سکتا۔ صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماندے نے میرے کو ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی تے میں ہمیشہ نادم رہا۔ اے عمر فاروق غلطی کی ہوئی، فرمایا آقا علیہ السلام نے سر حکم فرمایا کہ آؤ چلیے مکہ فتح کر سائیں، احرام بند لو، طواف کی تجاسی ہے مکہ دا، سارے 1400 لوگ آقا علیہ السلام دے نام چل پے مکہ دے قریب گئے۔ یہودہ نے آکیا، نصرانیہ نے آکیا کہ نہیں جی صحیح ہے تو مکہ دے اندر داخل نہیں ہوں دینا۔ صلح حدیبیہ لگ گیا، اتنے صلح حدیبیہ دا وقت آیا، اس حدیبیہ دے مقام دے اتنے صلح کی تھی گئی، آقا علیہ السلام نے اس صلح کو ایکسپٹ کیتا، کامیاب ہو گئی صلح۔ آقا علیہ السلام واپس واسطے تیار ہو گئے، قافلے کو ایک رستے دے اندر قرار دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام اپنے خیمہ دے اندر آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر اپنے خیمہ دے اندر آرام فرما رہے ہیں، باقی صحابہ کرام اپنے اپنے خیمے دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے اور عرض کی فدا کا امی بابی یا رسول اللہ علیہ وسلم، صدقت اللہ و صدقت کلامی و صدقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم تو سامنے سچے ہو کہ کوئی نہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سچا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم ساڑا خدا سچا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ساڑا رب بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم رب دا کلام سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم سچا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں سچا ہے۔ عمر فاروق ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رب ساڑا سچا، نبی ساڑا سچا، تسا ساڑے واسطے نبی سچے بڑھ کے آئے، رب ساڑے واسطے تو انہوں نبی سچا بنایا، وہ خود بھی سچا، تسا بھی سچے، جڑا قرآن اتریا وہ بھی سچا۔ مڑ کی وجہ ہے کہ اسی انہوں نے صلح کر کے بہ گئے ہیں، ساڑا تک کام ہے انہوں نے جنگ چھڑ دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے نے میری اس گفتگو سن کے حضور نے فرمایا عمر تو ہمیں غصے چاہ گیا، ہمیں غصے چاہ گیا، میں تو نبی ہے نا، جدو تائیں میرے رب آرڈر نہیں دیونا میں تو جنگ کرنی کوئی نہیں، رب دا آرڈر ہو سی تو جنگ بھی کر لسا،
علیہ وسلم اگر رب دے آرڈر تے جنگ کرنی ہے رب دے آکے تو بغیر تسا بول دے کوئی دے تے ایک تا فرماؤ تسا دا کیا یہ احرام بنو طواف کرنا ہے بڑے احرام بنائے کیوں آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اتنا ہی آکے اسے سال طواف کرنا ہے آرام کر انتظار کر اللہ تعالیٰ سانو بدتری دیسی اور فتح دیسی اسی طواف بھی کر لسائیں طواف بھی کر لسائیں اور فرماتے ہیں میں غصے دے وچ نکلیا آقا علیہ السلام دے خیمے دے وچ اجازت لئی صدیق اکبر دے خیمے دے اندر داخل ہویا میں کہ صدیق اللہ سچا ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ اور میں ہاں سچا ہے نبی سچا ہے کہ کوئی نہ جی سچا ہے آقا علیہ السلام سچے قرآن سچا ہے کہ کوئی نہ صدیق اکبر فرماتے ہیں سچا ہے عرض کر دے میرے فروغ مڑو اے دسو اصل جو جناب اتنا تیار ہو کے آئے ہیں تک سے جنگ کیوں نہیں کیتی پھر صلح کیوں کر رہے ایسی کفار کو دم کے لانے واسطے آئے اصل گھڑیاں چزانہ پڑھنے واسطے آئے آقا علیہ السلام دو پیارا غلام صدیق اکبر آدھر عمر تو ترائے بھی لڑن لاگ پہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور نبی ہمیشہ خدا کا محتاج ہویا کرتا ہے جدو تائی اللہ آرڈر دیونا کوئی نہیں نبی جنگ واسطے آخرہ کوئی نہیں صدیق اکبر کی گل سن کے عمر فاروق آدھر میں بڑا عجیب فیل کیتا ہے حیران رہ گیا کہ جیڑی گل آقا علیہ السلام فرمائیے صدیق بھی وہی گل کرتا پہ من مان الفاظ ہوئے آدھے پہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تو میں یہ دیکھیا نا کہ یہ گلاں رل گئی نا عمر فاروق آدھے میں اگلا سوال بھی کر چھوڑیا صدیق مڑے دس حضور جو کیا ہے احرام بنو تے طواف کرساں تے ہن حضور احرام بنائے ہویا طواف کیوں نہیں کرایا فرماندے نے صدیق اکبر بولے فرمایا تو کہیں جھلا ہی ہو جانا غصہ ہی کر جانا گل دا اور اللہ دے بندے احرام بنن دا کیا نہیں طواف کرن دا کیا نہیں یہ تے کوئی نہیں آکھیا اسے سال کرنا ہے اور فرماندے نے میں اٹھیا اور خیمے دے اندر گیا اور سجدے چ سر رکھیا اور اللہ رب العزت دی بارگاہ چ میں التجا کیتی کہ میں عمر انہیں جلا ہو گیا ہوں میں کہڑے پاسے ٹر پیا میں صدیق اکبر دے نال عمل وچ برابری کروں ہم میرا ایمان بھی اودے نال برتر نکلیا تو قبلہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات جائے اور آقا علیہ السلام نے جو صدیق اکبر نو کلمہ پڑھایا تے صحیح کلمہ حضور خود فرماتے رسول فرماتے ہیں لوگوں صدیق اکبر کا تلانا لائے کوئی نہیں سکتا صدیق اکبر کا کوئی بھی نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم وجہ کی ہے فرمایا میں جس نوی آکھیا ہے نا کلمہ پڑھ اس میرے کو کوئی نہ کوئی معجزہ منگیا ہے اس میرے کو کوئی نہ کوئی سچائی کی دلیل منگی ہے لیکن سارے صحابہ دے وچوں اگر کسے بندے میرے کو دلیل نہیں نہ منگی وہ صدیق اکبر دی ذات ہے میں آکھیا کلمہ پڑھ اس نہیں پوچھیا کہ خدا ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ تسا نبی ہو بھی صحیح ہے کوئی نہ مال و زر واسطے تے نے نبوت دا اعلان کیتا میں نو کلمے دا آکھیا ہے صدیق بغیر کسے ملامت تو کلمہ پڑھ چھڑے اور میرے رسول تسلیم کر لیا اور میں حضرت اللہ نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان میں جدو لوگوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر نو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھے مال چاہیے تو صدیق اکبر گھر دا سامان رکھ دے وے صدیق اکبر نو جدو آکھیا جاوے اولاد چاہیے تو صدیق اپنی اولاد دے دے وے صدیق اکبر نو چاہیے دسیا جاوے کہ بیٹی چاہیے تو بیٹی دے دے وے صدیق اکبر جدو ہر شے دے چھڈی اللہ تعالی نے اعلان کر چھڑیا فرمایا لوگو یاد رکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور جب یہ ایمان لے کے آیا نا صدیق ایمان لے کے آیا سبحان اللہ مطلب صدیق دا ایمان اللہ نو بھی پیارا لگا اور صدیق دے ایمان تے اللہ نو بھی محبت آئی فرمایا جی صدیق ایمان لے کے آیا انہیں لے کے آؤ پھر لوگ اٹھے انہاں کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور وہ کہتے ہیں آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا محبوبہ ایک کفار کی آدھن اے آدھن کما آمن الناس سیدے وانگی مان لے کیا بھی آگے الفاظ ہیں انُقْمِنُ فرمایا ایدہ ایمان اس طرح ہے کہ آمن الصفحہ یہ تو جھلا ہے یہ تو پاگل ہے نعوذ باللہ من ذالک یا رسول اللہ علیہ وسلم یہودیاں دا آکر یا رسول اللہ سی دیوان ایمان لائے کیا بھی تُسی ٹھوک سکتو ٹھوک کے لعاب تے ٹھوک تلے نہیں ڈانٹ دینا چاہ کے اپنے منہ تے مار نہیں دا یہ دیوان ایمان لائے کیا بھی ہاں جی یہ دیوان ایمان لائے کیا بھی ہے وہ یہ تو توڑی ذات واسطے معراج تو تسا ہٹ کے آئے ہو توڑے کسے بندے معراج نو قبول نہیں کیتا کون منیا پھر رات دے ایک سیکنڈ دے اندر تسی جناب مسجد اقصا نماز بھی کرا لئی موسیٰ دی قبر تے بھی ہو لیا آسمانہ دی اسرار ساریاں لینا بھی پار کیتیاں پہلے آسمان تے آدم نو
مل گئے ہوئے، دوست ابراہیم نو مل گئے ہوئے، عیسیٰ نو ملے، موسیٰ نو ملے، یعقوب نو ملے، موڑ آسمان دیا آنگا پار کر کے سدرۃ المنتہا تے جبریل نو چھڑ دیتا، عرش معلیٰ تے گئے، قف یا محمد اِنَّ رَبَّکَ یُصَلِّی دے الفاظ بھی سنے، اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیتا، اللہ کو پیا نمازاں لائے کے پانی بھی کرائیاں، اللہ کو 3 مہینے دے روزے لائے کے 1 مہینے دے بھی کرا لائے، اللہ کا دیدار بھی کر لیا، امت کی مغفرت بھی لے لے، اتنا کچھ کر لیا، وہ ساڑا ایمان نہیں بندا، حضور اتنی دیر چاہ جاوے، صدیق اکبر نو ابو جہل پوچھیا، وہ صدیق اعتدا سے کوئی بندہ آکھے مرات دے ایک پہلو دے اندر اپنا دروازہ بند کیتا ہے، دروازے دی ہلتے کنڈی ہلدی پئی آئی، میں آسمانہ نو چیریا، 7 آسمان پار کیتے، اللہ کا دیدار کیتا، دیدار کرن تو بعد نمازہ کٹوائیاں، روزے کٹوائے، جہنمیاں نو جہنم جو آزاد کرایا، جنتیاں واسطے مکان بڑھائے، بلال واسطے بھی حور لبی، صدیق واسطے بھی حور لبی، عمر علی واسطے بھی حور لبی، صحابہ نو حورا دا تحفہ دیتا، مڑ موسیٰ نے نال گفتگو کی تھی، تا میری میں جنت نو آر پار کر کے سدرۃ المنتہا تے گیا، مڑ واپس آیا، وہ دروازہ جنا چھڑ گیا، وہ دی کنڈی ہاری ہلدی کھلی آئی، اے صدیق تو من سکتا ہے، اور فرمایا پہلے ایک دا سے گل کیتی کہے ہے، صدیق اکبر نو ابو جہل آگا، ایک گل تیرے نبی محمد بن عبداللہ کیتی ہے، فرمایا ابو جہل تو سمجھا کی ہے، تو سمجھانا کی چاہ رہے ہیں، اگر میرا رسول میرا محمد بن عبداللہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ وآلہ السلام دے فرمایا الفاظ اے ہوگے کہ اس تو بھی تھوڑی دیر دے اندر اس تو بھی لمحہ سفر کیتا ہے، صدیق تا بھی قسم دے ان واسطے تیار ہے، صدیق تا بھی قسم دے ان واسطے تیار ہے، اور آپ حضرات میں عرض کرتا جاوا حضرت صدیق اکبر دا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، صدیق اکبر دا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، عبداللہ جدوں اس واقعے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج والے واقعے دی صدیق نے گواہی دیتی نا، حضور فرمایا لوگو اے ہے عبداللہ اللہ دا بندہ ہے پر صدیق بھی ہے، اے سچیاں دا سردار بھی ہے، تینوں نبی آنکھے نہ سچیاں دا سردار، اور آقا علیہ السلام جدو یہودیاں نے آکیا نا حضور ان کے تپاگے لے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کئی لوگ اتنے آکے انہیں زبان درازی کر دیں کہ حضور مجھ چپ کر گئے، حضور بولے کوئی نہ، صدیق میری بول پڑے نہ، آپ چھڑے نہ، میں نہیں صدیق سچا ہے پاگل نہیں، اس وجہ تو چوپتے ہیں۔ آپ حضرات میں عرض کرتا جاما کہ اگر تسی وزیر اعظم نگار کٹی نہیں صحیح وزیر اعظم نو تو تے ایم این اے یا ایم پی اے بولے تو وہ دی خاص کو بھکت نہیں، اگر وزیر اعظم نگار کٹی گئی تو صدر توڑے ہوتے کوئی مقدمہ درج کرے تو وہ دی بھکت زیادہ ہو سی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی چاہتے ہیں کہ میں بول چھڑا ہوں، گل ہوتی بھی بڑی قیمت پوسی، امتوں نے بھی منے سی، لیکن میں تو بڑا درجہ کا رب دا ہے نا، کیوں نہ صدیق دی گواہی خود رب دے چھڑے، اس وجہ تو انتظار کیتا، لوگوں نے آکھیا آمن الصفحاء، اللہ رب العزت نے فرمایا چپ ہوئے، تسی میرے صدیق نو آدھے ہو آمن الصفحاء، کہ پاگل ہے، سن رہا اور یاد رکھو، الا انہم ہم الصفحاء، جہاں انہوں پاگل تسلیم کرے سی، میں رب دی نظر چوپ آگے، میں رب دی نظر چوپ وہ پاگل ہے، وہ اسے مقام تے حضور نے فرمایا منصب کا نبی فقتلوہ، جڑا میرے اتے سب کرے، میرے اتے بکواس کرے، فقتلوہ، او دا گاٹا نہ چھوڑو، اور منصب کا سباہا، جڑا میرے صحابیاں تے تان کرے، فرمایا انہوں درے مارو، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مبارکہ ہے، فرمایا کوئی میرے اتے بکواس کرتا ہے، خدا انجام قتل ہے، اور کوئی میرا صدیق نو پھوکے، فرمایا خدا گاٹا لا دیو، انہوں دخ دیو، کہ عائشہ تو صدیقہ بھی پاک ہے، اور صدیقہ دا باپ صدیق ہے، اور جائے قبلہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جہاد واسطے ضرورت ہے، پیسے دی مال دی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جو سامان لے کے آؤ۔ یہ حدیث مبارکہ آپ سنی ہوئی، لیکن میں آپ کو پوری سنانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام سارے گئے سامان لے کے آئے، صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لے دیا، آپ نے علماء کو سنیا، دیواروں کے ہاتھ مارے تاکہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، گھر دے اندر سارا کچھ اٹھا لیا، کچھ بھی نہ چھڑیا۔ ابھی اتفاق گل کرتا جاما کہ صدیق اکبر اپنے کپڑے بھی لا گئے، انہوں آکے جانا قربانی، ان کی آدھر سے قربانی، صدیق اکبر نے اپنے کپڑے اتارے، گھر دے اندر جدے وچ گندم رکھی جاندی آئی نا، گندم بوری دے
اندر اس بوری نو نہ سائی اٹھا لیا گندم تو چونکہ صدقہ کر دیتی ہے نا جہاد واسطے اس بوری نو اٹھایا بوری دی اتلی سائڈ بھاڑ کے انہوں پا لیا اپنے کپڑے لا کے حضور دی بارگاہ پیش کر دیتے یا رسول اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے چھڑیا ہے جہاد واسطے صدیق سوٹ تا رکھ لیا اپنا فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم سوٹ بھی دے چھڑیا ہے میں صدیق تا گزارا کر لیسا کسے سپاہی دے کام آ جاسے کسے سپاہی نو عطا کر چھڑیا ہے اتنی گل ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تھوڑے دیا پیچھے ہونے نا جبرائیل آ گیا کھڑا جبرائیل آ گیا آقا علیہ السلام نے جو صدیق نو اشارہ دیتا صدیق نے سائر دیتی حضرت جبرائیل لگے آئے جبرائیل آتا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ تو بھی سلام ہوئے والسلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق سبحان اللہ نال سلام ہوئے صدیق دے جبرائیل آپ کو دے رہے ہیں فرمایا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اینو سلام میرا اللہ دے رہا ہے اینو سلام میرا اللہ دے رہا ہے اور اللہ رب العزت میں نے ایک گل دسن واسطے بھیجا ہے جبرائیل کیڑی گل ہے کیوں آیا جبرائیل عرض کرتا ہے اللہ رب العزت نے میں نے بھیجا ہے کہ جا 10 سال صدیق اکبر جڑا یہ لباس پایا ہے نا ٹاٹتا اللہ رب العزت نے اتنا پسند آیا اللہ اعلان کر چھڑیا فرشتیوں تسی کپڑے تو پاک ہو لیکن آج نوری لباس اتار کے صدیق والا لباس پا دو صدیق والا لباس پانا میرے پسند جو آ گیا اور جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہا ہے جبرائیل عرض کرنا پہ آئے اللہ پوچھنا پہ آئے یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو پوچھو اے اللہ تیرا سی ہے بھی صحیح یا کوئی نہ اے اللہ تیرا سی ہے بھی صحیح یا کوئی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی ابو بکر صدیق پہلے نمبر تے خدا تینوں سلام کرے سلام کرے مڑ جبرائیل تینوں سلام کیا ہے تریے نمبر تے رب پوچھدا پیا تو رب تے راضی ہے تو رب تے راضی حضرت ابو بکر صدیق رو پئے اور ہتھاں نوں جوڑ کے آقا علیہ السلام دے قدماں تے لایا یا رسول اللہ علیہ وسلم صدیق دی کی مجال ہے اے ابو قحافہ دا بیٹا ہے اسا کون ہوندے ہیں رب تے راضی ہون والے اسا تے رب تے اس لے بھی راضی آسے جس لے کھاون دا کٹ نائی جس لے دیون دا کچھ نائی ہن بھی راضی آئے دے کے بھی راضی آئے اگر اللہ اس تو بھی سانو مقام پسلی دی طرف اور درجے اور بھی بٹا دے وے صدیق تے تن دے ٹکڑے ہوئے پہ ہوئے صدیق تم یا سیدی وعیدی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق آج بھی راضی ہے صدیق کل بھی راضی ہے صدیق اکبر دا مقام ہے اس صدیق اکبر دی افضلیت ہے اور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے اور حضور دی حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے کتنے 8 آپ حضرات سنے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے ہیں ایک کے نمازیاں ایک کے روزہ داراں دا ایک کے زکات دیون والے دا ایک کے متقیاں دا ایک کے پرہیزگاراں دا ایک کے جہاد لڑن والے دا اللہ رب العزت نے یہ 8 دروازے مختص کر چھڈے جڑا بندہ نمازی پکا ہو سی یہ مطلب یہ نہیں کہ زکات نہیں دیندا یہ زکات بھی دیندا لیکن نماز دے اندر عروج حاصل ہے جس طریقے سے ایک بچہ پڑھتا ہے تو پڑھتا وہ ساری سبجیکٹ پہ ہوتا ہے لیکن ایک سبجیکٹ دے اندر عروج حاصل ہو جاتا ہے ایک سبجیکٹ دے اندر نمبر لے جاتا پر میں اگر نمازی پکا ہو سی تو نماز کا دروازہ آواز دے سی نمازی آ جا میرے چ گزر اور جنت دے وچ چلا جا اور میں دوسرا دروازہ پرہیزگاراں دا ہے متقیاں دا ہے چوتھا دروازہ روزے والیاں دا ہے پنجواں دروازہ جہادیاں دا ہے لیکن ایک دروازہ ایک بندے نوں بلا رہے ہو سی ایک صحابی اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی کوئی ہو جائے ہمیں خوش قسمت ہے جن 8 دروازے صدے سے کوئی ہو جائے ہے جن 8 دروازے صدے اور میں توڑے بچوں اور تک کوئی نہیں پر اگر کسی نے کو 8 دروازے ساتھ چک دیں تو صدیق اکبر دی ذات وہ صدیق اکبر دی ذات ہے نمازی والا دروازہ اکسی آ صدیق میرے بچوں گزر جا جہاد والا اکسی میرے بچوں گزر جا تقوی والا اکسی بھی تو گزر جہاد والا اکسی بھی تو گزر روزے والا اکسی بھی تو گزر اے صدیق دی ڈیمانڈ ہو سی جڑے دروازے جو گزرنا چاہسی رب اکسی سے گزر
صدیق اکبر دی ذات دا اے اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ بنایا اور آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے، علامت وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر میرے مسلح نے تو سوال ہے، مسلح نو تو سوال ہے۔ پھر قبلہ آپ حضرات میں عرض کردہ جاوا ہمیشہ ذمہ داری اس کو دیتی جاتی ہے جس تے دو چیزاں دا فکر کوئی نہ ہوئے، ایک یہ ذمہ داری پوری نہیں بائی سی، دوجی جنہوں ذمہ داری پوری نبھا رہے ہو سی تے بیچ میں آ جا سا یہ واپس میں نے ذمہ داری دے چھڑ سی، یہ دو چیزاں دا ہمیشہ فکر نہ ہے کیتا جاتا ہے۔ حضور نے اس چیز دا علم آئی کہ ذمہ دار بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، انصاف تے تلن آلا ہے۔ وقت ایک ایسا آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے، علماء نے لکھیا کہ یہ تیسری کہ یہ چوتھی کہ یہ دوسری رکعت لکھی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، سجے پاسے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ مبارک ہے، اما عائشہ صدیقہ نو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ زبیر اور طلحہ نو بلا، میں دیکھنا چاہتا میرا صدیق مصلی تے کی ہو جائے لگتا کر، میرا صدیق مصلی تے لگتا کہ میں نے لکھا تے صحیح، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ آقا علیہ السلام نو دو موڑیاں دے سہارا دے کے آ رہے ہیں نا صحیح، آقا علیہ السلام چل دے آ رہے ہیں، ٹاٹ لگو ہے آقا علیہ السلام دے دروازے تھے، اس ٹاٹ پر کیتا، ٹاٹ دی آواز سارے صحابہ نے سن لئی، ان ترائے دے ہو گئے ہم صحابہ دیدار کوئی نہ کیتا، 3 دن ہو گئے صحابہ نے دیدار کوئی نہ کیتا، 3 دن آپ ذرا سمجھ سکتے ہو کہ بچے کو دور ہوئے نا اپنے بچے کو بندہ تے 3-4 دن بعد ملے تو بڑی محبت اجاگر ہوتی، بڑی ایک چاشنی کی دل دے اندر بڑھتی کہ وہ تو اپنے ماں باپ بال بچے اولاد مال تو بد کے حضور کو پسند کر دے آنا، حضور دے نال محبت دا پہلو ہوئے آئی، ہاتھ بندے ہوئے آنے، ان ہاتھ بھی نہ چھڑ سکتے جو اللہ دی بارگاہ کھلوتے ہیں کہ عشق اتنی اجازت بھی نہ ہی دیتا پیا کہ نماز مکال ہے تو بڑھ حضور اور دیکھیں ان سارے صحابہ کرام علیہ رضوان اس کشمکش دے اندر کریے تے کریے کی وہ شاعر نے لکھی آئی نا کہ تو وقت نماز تو یار آ گئے تے گالو بن گئے پھر تو نماز دا وقت تو حضور دی جناب روانگی آ گئی انہاں دے سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان انتظار دے وچ آخری صف دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے اور آخری صف والے نے سارے ہاتھ بننے ہوئے اپنے ہاتھ دے ہاتھ مارنا شروع کر اللہ اکبر تالی دی آواز بلند ہوئی جڑے درمیان دے وچ صحابہ ہیں انہاں آپس میں جناب کروس کرنا شروع کیتا حضور واسطے رستہ بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف تک آ گئے پہلی صف تک صدیق اکبر تو پڑھ دے کرو تیرا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان دوتے آئے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پیر پیچھے تے ہٹا رہے ہیں کہ مصلی علیہ آ گیا مصلی تے جگہ دے دیتی جائے مصلی علیہ آ گیا مصلی تے جگہ دیو آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک صدیق اکبر کی کمر تے رکھیا فرمایا صدیق نماز پڑھانا رہ جاؤ اسا پیچھے کھڑے ہو جیسا لیکن صدیق اکبر منی کوئی نہ اور پیچھے ہٹے نماز مکمل ہو گئی آقا علیہ السلام نے سوال پہلے صدیق نو کیتا فرمایا صدیق او تین جو آکھیا کھڑوتا رہ جاؤ پھر کی وجہ آئی کہ تو مصلی چھڑ دیتا صدیق اکبر ہاتھ جوڑے اور تاریخی گل کی تاریخی صدیق اکبر آمدن یا رسول اللہ علیہ وسلم تو سا پترو عبداللہ دے تو سا پترو عبداللہ دے اور صدیق بیٹا ابو قحافہ دا ابو قحافہ دے بچنے دی کی مجال ہے عبداللہ دے پتر دے ابو پرور ہے ہاں جی حالانکہ ابو قحافہ بھی صحابی ہیں پر میں نہیں جتے توڑی شان ہے اتنے پہنچے کوئی بھی نہیں سکتا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ترجمانی علامہ اقبال نے یہ کی تھی کہ عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرے رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور صدیق کندہ کی کھلا ہوں پھر رکوع کیوں کرنا ہے سجود کیوں کرنا ہے پھر اقبال بولے فرمایا مجھے کیا غرض تھی رکوع سے مجھے کیا غرض تھی سجود سے تیرے نقش پا کی تلاش تھی تو میں جھک رہا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اس چیز دا علم آئے میں نے رکوع نال کوئی غرض نہیں میں نے سجدے نال کوئی غرض نہیں تیرے نقش پا کی تلاش ہے
تیرے نقش قدم دی تلاش آئی کہ صدیق ایمن آئی جھکتا کرا کہ تیرے نقش قدم دی تلاش ہے جھکتا کرا. اور صدیق اکبر آخری گل کر کے اس سبجیکٹ کو مکمل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ لامحدود سبجیکٹ ہے کہ اندر جتنے چل دے جاؤ ایک ایمان دی لذت ودتی جاتی ہے. آپ حضرات کو میں عرض کرتا جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی گئی نا آئے تے لوگ ہیں کھاندے بھی اسے دن تے بھوکدے بھی اسے نہیں ہے. عرض کرتا جاواں کتا بھی ہے نا صحیح کتا ان تسی رات کو روٹی دے دیو نا تو وہ آپ حضرات کو پوری زندگی نہ بھوکسی وجہ کیونکہ بھوکے ٹائم وچ کام آیا. لوگ مسجد نبوی دے وچ جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں پھر صدیق اکبر دی ذات تے بکواس بھی کرتے ہیں. آپ حضرات سن لو اور یاد رکھو صدیق اکبر کا احسان ہے مسجد نبوی کی جتنی بھی جگہ ہے خرید کے صدیق اکبر دیتی ہے. سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ صدیق اکبر نے عطا کی تھی اور مسجد نبوی کی جگہ ساری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے بلال حبشی نال پیار ہے لیکن امیہ ابن خلف ان سزاواں دے دے آئے چونکہ وہ دا غلام ہے. صدیق اکبر پیچھا بیٹھیا اٹھی کے چلے گئے امیہ ابن خلف دے کول اپنا غلام بیچ نہیں اپنا غلام بیچ رہے. صدیق اکبر نے جدو یہ گل کی تھی امیہ ابن خلف آدھا تسی یہ کی کرنا ہے یہ پڑھے ہوئے ہے کوئی نہ لکھنا ہے جانتا کوئی نہیں کامے دے وچ ہنر کوئی ہے کوئی نہ رنگ دا کالا ہے ماں باپ دے فوت ہو چکے رانا حبش دا ہے آیا ایتھے ودا ہے اس غلام کو تسا کی کرنا. فرمایا اگر سودا کرنا ہے تاں گل کر بیچنا ہی تاں گل کر تو کالے رنگ دا لئی بیٹھا تینوں یہ دے بدلے گورا دے سا تو انپڑھ لئی بیٹھا ہے دے بدلے پڑھیا لکھیا دے سا. اپنا مینیجر جڑا میرا سارا تجارت سلسلہ لکھتا ہے وہ دینا. اس جدو یہ گل سنی نہ تے لالچ جا گیا اس کہ یار کو وجہ تو ہے بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں صدیق حالانکہ تاجر بھی بہت بڑا ہے. امیہ ابن خلف آتا ہے اگر صدیق یہ گل ہے تو میں تینوں آکھاں 10,000 سکہ بھی دے تو موڑا فرمایا تو بھی مانگ تو بھی مانگ دیوان تیار ہاں 10,000 سکہ بھی لیا. علماء نے لکھا ہے کئی اونٹ اور کئی گھوڑے بھی لئے. صدیق اکبر نے اپنا مینیجر بھی دیتا وہ دی بیوی بھی دیتی وہ دے بچے بھی دیتے. بلال حبشی نو آزاد کرایا. امیہ ابن خلف پچھو موٹے تے ہاتھ رکھ کے آدھا صدیق لگا جامی سودا بھی ہو گیا ہکا دسی جا ایڈا بڑا تاجر ہوں اتنے گھاٹے نہ سودا لے کے جا رہے ہیں. وہ فرمایا تو ہے جو بے ایمان تو ہے جو بے ایمان تیرے اندر جو ایمان ہے کوئی نہ تینوں کی پتا. اور میں اس زبان ہچوں بلال حبشی دا نام سنے آئے اگر تمہیں پوری دنیا دا خزانہ بھی آکے آنا میں وہ بھی دے کے بلال حبشی میں جزاد کرا. اور ایسے بدبخت لوگ ہیں جڑے بلال حبشی کو جنتی آدھیں جائے ان خریدی آئی ان جانوی آدھے بدے. میرا بھائی اس چیز نو سوچو کہ اگر جنہوں مول لیا جا رہا ہے صدیق اکبر جنہوں مول لے رہے ہیں اگر انہوں اللہ رب العزت دے پیارے حبیب اور ساڑھے علماء اتحاد بڑی بڑی ڈنڈی میں رہتے ہیں. آپ حضرات سمجھو بلال حبشی نے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور آئی سردار کو سا کہ جی میں رشتہ کرنا چاہنی ہے تھوڑے نال. یہ حدیث تو سن دے رہا دے علماء دے کل کہ آپ فرمایا بھی میں بلال نال ترا رشتہ کرے نو سا کہ جی اتر کالیں تو حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حال بلال کو کوئی نہیں پوچھیا اس حدیث تو سنے ہویا لیکن کاش کہ علماء پوری حدیث سناوان دے حامل ہو جامن پوری حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں جنت دے وچ گیا ہورا آئیاں ایک ہورا ہو سکا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کی منتظر ہاں محابہ ہوا میں نے وہاں کی کوئی حکم دے ہوا فرمایا تینوں میں صدیق اکبر نے دیتا. یہ حدیث مبارکہ پوری سنا رہے ہیں اور اس تا میں خود دلیل آن دیون تیارا کتب دے اندر اور صحیح اسناد ہے تو صحیح ہو اہل سنت دیوبند اہل حدیث ہر کتاب جو کڑ کے دیون تیار. آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں صدیق نو دیتا. دوسری آئی اس کہ یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے آپ فرمایا تینوں عمر نو دیتا. تیسری آئی یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا تینوں عثمان نو دیتا. چوتھی آئی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے واسطے فرمایا تینوں علی نو دیتا. پانچویں آئی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سید میں نا سردار انہاں ساریاں ہورا دی میں سردار تے میرا رشتہ کے دنال تیرے سو فرمایا تینوں میں اپنا غلام بلال حبشی دیتا. تینوں بلال حبشی عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سید سردار ہورا دی میرا رشتہ اپنے نال
کرو سمجھ آندی آئی، کسی اور وڈیرے نال کرو سمجھ آندی آئی، اس کالے عرشی نو دے چھڑیا نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان نو لگام دے، اور تو اتھے میں کی گل پہ کر دی، اور میں آلی تک بلال نو پوچھے نہیں کی پتا وہ انکار کر سکے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی میری گل دی؟ صدیق اکبر نو آقا علیہ السلام نے افضلیت دیتی۔ صدیق اکبر دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن رکھو، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ لوگوں یاد رکھنا اگر نبیان تو بعد کسے مقام دا بشرہ دے بچوں رتبہ اور مقام بلندہ ہے نا، وہ صدیق اکبر دی ذات گرامی ہے۔ دعائے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دی عزت و ادب کرن دی